وہ اپنے پاپا کے سینے سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ وہ اپنے پاپا کے سینے سے لپٹ کر روتے ہوئے دعا کر رہی تھی کہ کاش اس کے پاپا ٹھیک ہو جائیں۔ اس کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا۔ تبھی وہ اپنی بیتی یادوں میں کھو گئی۔ صوفیہ بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لو جی، ملینئر آ گئی۔ ہر کوئی صوفیہ کے ڈائمنڈ سیٹ کی تعریف کرتا جو صوفیہ کی منگنی پر اس کے منگیتر عادل نے پہنایا تھا، اور صوفیہ کا شان سے سر اونچا ہو جاتا۔ آخر صوفیہ دلاور چودھری کی بیٹی تھی۔ ان کی فیکٹری کی دو ہی تو وارث تھی، ایک صوفیہ اور دوسری اس سے 3 سال بڑی بہن، جو ایک سرکاری وبھاگ میں جنرل مینیجر کی پوسٹ پر تھی۔ زندگی بہت مزے سے گزر رہی تھی۔ تنگی حالات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ صوفیہ کے پاپا ریٹائر ہوئے تو ان کو فنڈ کے نام پر اچھی خاصی رقم ملی۔ انور چاچا دلاور چودھری کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ریحان کے ساتھ ثنا اور چھوٹے بیٹے عادل سے صوفیہ کی منگنی زبانی طور پر ہو چکی تھی۔ انور کا دھاگوں کا بزنس تھا۔ دونوں بیٹے ایجوکیشن پوری کر کے اپنے پاپا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان کی بیوی ذرا چالاک مزاج کی تھی، مگر پھر بھی سب میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ چودھری صاحب کو فنڈ ملا تو انور نے صلاح دی کہ ان پیسوں میں کمپیوٹرائزڈ مشین منگوا کر بڑے پیمانے پر کارخانہ یعنی فیکٹری بنا لی جائے۔ صوفیہ کے پاپا نے اس کام پر کروڑوں خرچ کر دیے۔ گاؤں میں کئی زمینیں تھیں، انہیں بیچ کر صوفیہ کی بہن کی شادی بھی کر دی۔ یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس فرض سے فری ہو کر صوفیہ کے پاپا نے فیکٹری پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ فیکٹری چلانے کے لیے اس کے پاپا نے ایک بہت بڑا پلاٹ کرائے پر لے لیا تھا، جس کا کرایہ تقریباً 30,000 مہینہ تھا۔ شروع میں فیکٹری خوب چلی، لیکن پھر گھاٹا ہونا شروع ہو گیا۔ نقصان دیکھتے ہوئے چودھری نے اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے اپنا گھر بھی گروی رکھوا دیا۔ تھوڑا اور قرضہ لے کر فیکٹری میں لگا دیا۔ دونوں مشینوں پر کمپیوٹرائزڈ کڑھائیاں ہوتی تھیں۔ جو پارٹیاں تھیں وہ لاکھوں کا کام کرواتی تھیں، لیکن پیسے آدھے دیا کرتی تھی، اس لیے چودھری کو نقصان ہو رہا تھا۔ دھاگا انور کے یہاں سے آتا تھا، جس کا وہ پورا پیسہ وصول کرتا۔ اس طرح ان کا بزنس بھی خوب چمک رہا تھا۔ چودھری کا بزنس گھاٹے میں جا رہا تھا۔ یہ بات اب تک کسی کو پتہ نہیں تھی، اور انور سے بھی یہ بات چھپی ہوئی تھی۔ اسی لیے وہ چودھری کو مجبور کر رہے تھے کہ صوفیہ کی منگنی عادل سے کر دی جائے۔ صوفیہ کی ماں بھی یہی چاہتی تھی، اسی لیے صوفیہ کی منگنی عادل سے کر دی گئی۔ عادل نے صوفیہ کو ڈائمنڈ لاکٹ سیٹ ٹاپ اور انگوٹھی گفٹ میں دی تھی، جسے وہ ہر وقت پہنے رہتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ صوفیہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاپا کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ بڑھنے لگا ہے۔ رہی سہی کسر شوگر کی بیماری نے پوری کر دی۔ چودھری 1 ہفتہ بیمار رہے، لیکن فیکٹری جاتے رہے۔ آج بھی وہ صبح سے فیکٹری گئے ہوئے تھے۔ صوفیہ کی ماں بار بار فون کر کے ان کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ صوفیہ بھی اپنے BSc کے پیپر دینے کے بعد فری ہونے والی تھی۔ ابھی صوفیہ اپنی سہیلی سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ فون پر اسے اپنی ماما کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ صوفیہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچی اور اپنی ماں سے چلانے کی وجہ پوچھی، لیکن وہ تو روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ چودھری صاحب بے ہوش ہو گئے ہیں، ان کو لقوے کا اٹیک آیا تھا۔ سب پریشان اسپتال پہنچے تو وہ ICU میں تھے۔ انور اور ان کی فیملی بھی اسپتال پہنچ گئے تھے، اور وہ صوفیہ اور اس کی ماں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 72 گھنٹے بہت مشکل کے ہیں، اور 72 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے یہ دردناک خبر دی کہ پاپا کوما میں چلے گئے ہیں۔ کب تک ایسی حالت رہے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں پر موجود سبھی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور پھر صوفیہ نے اپنوں کو، جو کہ غیروں کی طرح ہو گئے تھے، بدلتے ہوئے دیکھا۔ مشینیں بند ہونے سے فیکٹری بالکل بند ہو گئی تھی۔ صوفیہ کی ماں نے انور کو صلاح کے لیے بلایا تو انور کے تو مزاج ہی اونچے تھے اور مل ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے سارا الزام صوفیہ کے پاپا کی لاپرواہی پر ڈال دیا تھا۔ صوفیہ کا دل چاہا کہ وہ انور سے کہہ دے کہ فیکٹری لگانے کی صلاح بھی تو آپ ہی نے دی تھی، مگر جب اس کی ماں چپ تھی تو اس کی کیا مجال۔ انور نے کہا، جب تک مشینیں نہیں بکتی، جگہ کا کرایہ تو ضرور ادا کرنا ہوگا۔ مشینیں کیسے بکیں گی؟ صوفیہ کی ماں نے پوچھا۔ ارے بھائی، اگر چلتی ہوتی تو مشینیں بک جاتی، اب تو لوہے کے دام بھی بڑی مشکل سے بکیں گی۔ انور نے برا سا منہ بنایا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ صوفیہ کی ماں نے اپنے سارے گہنے بیچ کے 3 مہینے فیکٹری کی جگہ کا کرایہ ادا کیا تھا۔ گاڑی بھی بک چکی تھی، گھر گروی رکھا ہوا تھا، کسی وقت بھی بینک والے آ کر قبضہ کر لیتے۔
चौधरी को घर ले आए थे। वो बिल्कुल बेसुध थे, अपने बेड पर पड़े रहते। घर वालों ने कोई नर्स नहीं रखी थी, खुद ही चौधरी की देखभाल करते। सारा दिन माँ बेटी चौधरी की सेवा में लगी रहती। घर पर उदासी और खामोशी छाई रहती। और ऐसे में सोफिया की बहन आ गई। सोफिया ने महसूस किया वो कुछ कहना चाह रही है। आखिर सोफिया की माँ ने पूछ ही लिया, क्या हुआ, कोई बात है तो बताओ। वो झिझकते हुए बोली, मामा, आदिल ने मंगनी तोड़ दी है। सोफिया ने सर झुका लिया। वही आदिल जो उसके चेहरे को देखते नहीं थकता था, आज उनके हालात बुरे होने पर रिश्ता ही तोड़ दिया। सोफिया ने ये गम भी अपने अंदर उतार लिया। तभी सोफिया की नज़र उसके पापा के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा चौधरी की एक आंख से आंसू का कतरा निकला था। सोफिया तड़पकर अपने पापा के पास गई और उनके माथे को चूमना शुरू कर दिया। पापा, मेरे पापा, मुझे कोई दुख नहीं। पापा प्लीज़, आप दुख ना करें, मैं संभाल लूँगी, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। सोफिया नहीं जानती थी कि जो वादा वो अपने पापा से कर रही है, उस वादे का क्या मकसद है, उसे अब क्या करना है। बस वह अपने पापा का एक आंसू देखकर तड़प गई थी। मम्मा अपने बेड में बैठी रो रही थी और सोफिया फैसला कर चुकी थी। सुबह होते ही सोफिया ने अपनी मामा से फैक्ट्री की चाबियाँ ली और रिक्शे में बैठकर फैक्ट्री की तरफ चली गई। इतने महीने बंद रहने की वजह से फैक्ट्री की अजीब सी हालत हो रही थी। शीशे का दरवाज़ा खोलकर पापा के ऑफिस में जब सोफिया दाखिल हुई तो पापा की कुर्सी पर बैठकर वह बिलक बिलक कर रो रही थी। फिर सारी लाइट्स ऑन कर दी। अपने पापा की एक एक चीज़ को छूकर देख रही थी। अभी सोफिया देख ही रही थी कि फैक्ट्री में एक लड़का आया। छोटा सा वो लड़का समझदार और शरीफ लग रहा था। उसने कहा कि मेरा नाम कादिर है। सोफिया ने उससे पूछा कि कादिर, ये बताओ कि करोड़ों का नुकसान कैसे हुआ, पापा को किसने बर्बाद किया। तो वो कहने लगा, आपके पापा बहुत शरीफ और सीधे इंसान थे, वो हर किसी पर भरोसा कर लेते थे। उन्होंने मशीनों की देखभाल के लिए जिस आदमी को रखा हुआ था, जो मास्टर था, मशीनों को सही करता था, उस पर जिम्मेदारी थी अगर कोई नुकसान होता तो। लेकिन वो तो बहुत बड़ा चीटर था, वो चोर था, मशीनों के पार्ट्स चुराता था। उसने अपने ऊपर तो कुछ लिया ही नहीं, बल्कि भाग गया। यहाँ से सोफिया ने सर घुमाकर देखा और बोली कि मशीनें जो मुझे नज़र आ रही हैं, ये कैसे बिकेंगी। उस लड़के ने कहा कि नहीं, हम इनको बेचेंगे नहीं। अगर आप मेरी सलाह माने तो एक बार मैं एक साहब से मिला हूँ, उनका नाम कबीर है, वो मास्टर हैं। मशीनें उनके हाथ लगने से ही बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और जब कबीर आया फैक्ट्री में तो वो सांवले रंग का, लंबे खतकाठी का, मजबूत जिस्म और घुंघराले बालों वाला एक अच्छी शक्ल का नौजवान था। उसने सोफिया से उसके पापा की बीमारी को लेकर बहुत अफसोस किया और मशीनों की तरफ बढ़ गया। मशीनें वो चेक कर रहा था। उसने कहा कि इनके पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे। सोफिया ने पूछा कितने में आएंगे, तो उसने कहा कि तकरीबन 5 लाख के। क्या? सोफिया को तो करंट सा लग गया। सोफिया उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। उसके आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसने अपने पापा से वादा किया था और कबीर उसके साथ ही था। सोफिया ने कबीर से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ ज्वेलर के पास चल सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले जाना नहीं चाहती। कोई मर्द साथ हो तो वो काम जल्दी बन जाता है। उसने कहा कि बिल्कुल। फिर सोफिया उसके साथ जब ज्वेलर की शॉप पर पहुंची तो उसने अपना लॉकेट, डायमंड सेट, जिसको वह बड़े प्यार से गले में सजा कर रखती थी, उनके सामने रख दिया। 7 लाख का सेट बिका। सोफिया को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि जो उसका मकसद था उसको वो पूरा करना था। 5 लाख लेकर कबीर दुकान पर गए। वहाँ से उन्होंने वो पार्ट्स ले लिए जो मशीनों में लगाने थे और फिर इस तरह फैक्ट्री में फिर से काम शुरू हो गया। कबीर को सोफिया ने पूरी तरह अपनी फैक्ट्री में शामिल कर लिया था। वह एक अच्छा लड़का था। उसने सोफिया का बहुत साथ दिया। उसने कहा, मैं इन मशीनों का मास्टर हूँ, अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, फिर देखना ये फैक्ट्री फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर होगी। कबीर ने सिर्फ मशीनों का काम नहीं संभाला था, बल्कि अकाउंट्स का काम हो या नौकरों से बात करनी हो, हर काम कबीर ही करता था। उसका ये एहसान सोफिया की सर आँखों पर था। वह सोचा करती थी, मैं इसका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। उसने तो अपनों को भी पीछे छोड़ दिया था। सोफिया के अपने तो कभी पूछने तक नहीं आए थे कि ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अनवर अंकल का ये रूप उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। कबीर ने सोफिया को पूरी तरह खड़ा कर दिया कि अब वह इस काबिल हो गई थी कि अकेले इस फैक्ट्री को चला सकती थी।
تو ایک دن کبیر نے صوفیہ سے کہا کہ میں کل لکھنؤ جا رہا ہوں۔ تو صوفیہ نے پوچھا کیوں، کتنے سمے کے لیے، واپس کب آؤ گے؟ صوفیہ نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا ایک ساتھ تو میں اتنے سارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، باری باری سے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں ورک شاپ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، کتنے سمے بعد آؤں گا تو 5 ہفتے لگ سکتے ہیں، اور پھر جب جاؤں گا تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ صوفیہ کو لگا جیسے اس کا دل بند ہو گیا ہے، اسے شاید خبر ہو گئی اور وہ پہچان گیا تھا۔ صوفیہ نے اس سے کہا کہ تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ کبیر نے مسکرا کر کہا یہ جو ڈیلی یہاں اٹینڈنس دیتا ہوں یہ کافی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ میں اقرار ہی کروں۔ تو صوفیہ اس کی بات پر مسکرا دی، وہ چلا گیا۔ وہاں جا کر کبیر صوفیہ کو روز فون کرتا تھا۔ فیکٹری کے معاملے میں صوفیہ اسی سے مدد لیتی تھی، صلاح کرتی تھی، اور وہ بھی اچھی طرح ہر بات بتاتا تھا۔ اس کے بعد کبیر لوٹ کر آ گیا اور بہت سارے گفٹس بھی لے کر آیا۔ ایک ڈائمنڈ کا لاکٹ، سیٹ، انگوٹھی اور ٹاپس بھی لایا تھا جو اس نے صوفیہ کے لیے خریدے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ صوفیہ کے گھر آ گیا۔ صوفیہ کی ماں نے اس کے لیے خاص کھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی ماں کو دیکھا صوفیہ کی ماں کا منہ بننے لگا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، تم یہاں، تم میری بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہو؟ کبیر نے گھبرا کر صوفیہ کو دیکھا۔ صوفیہ بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی کمرے میں گئی تو صوفیہ نے دیکھا کہ اس کی ماں کبیر کی ماں کو دیکھ کر چلا رہی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے تک سلمہ ہمارے یہاں نوکرانی تھی، وہ کام والی تھی۔ اس بات پر صوفیہ بولی کہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کی ہے کہ وہ کام والی کے بیٹے نہیں لگتے، پر پھر بھی صوفیہ کی ماں نے دیکھتے ہی صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی کام والی سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتی، ان کا بیٹا چاہے جتنا بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو۔ وہ سلمہ سے بولی، تم نے اپنی اوقات جانی ہے جو رشتہ مانگنے چلی آئی ہو یہاں پر۔ پھر کبیر اور اس کی ماں سے وہاں سے خاموشی سے چلے گئے۔ کبیر دوسرے دن جب فیکٹری آیا تو صوفیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کبیر اب کیا ہوگا؟ اس نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا، جو تمہاری ماں کا فیصلہ ہوگا، اب تم لوگ دیکھ لو کیا کرنا چاہتے ہو۔ شام کو جب صوفیہ گھر لوٹی تو اس نے اپنی ماں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ تو صوفیہ کی ماں بولی، بیٹا وہ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی، سارا خاندان اسے جانتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے انور انکل کے گھر میں بھی اس نے ہی کام کیا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اپنی بچی کی عزت داؤں پر لگا دیں؟ تو صوفیہ غصے سے بولی، جو کچھ آپ کے پاس بچا ہے نا، اس کام والی کے بیٹے نے ہی بچایا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج نہ یہ گھر ہوتا، نہ یہ عیش و آرام ہوتا۔ صرف اسی کی وجہ سے ہم پہلے سے زیادہ اچھے حالات پر آ گئے ہیں۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹی دیکھو، پیسے کو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، گیا ہوا پیسہ دوبارہ لوٹ کے آ جاتا ہے، مگر عزت خراب ہو جائے تو واپس نہیں آتی۔ ہمارے اپنے کیا کہیں گے؟ صوفیہ نے ان کی بات کاٹ دی، کون سے اپنے ماں؟ وہی نا جو ہمیں برے حالات میں چھوڑ کر چلے گئے، جنہوں نے منگنی صرف اس لیے توڑ دی کہ ہم سڑک پر آ گئے تھے، کیا وہ اپنے ہیں آپ کے؟ تو صوفیہ کی ماں اسے سمجھاتے ہوئے پھر بولی، اپنوں میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ عادل پھر سے تمہارے سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سن کر صوفیہ چلائی، کیا؟ اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی ماں سے بولی، کیا آپ نے ہاں کر دی؟ انہوں نے کہا، ہاں میں نے ہاں کر دی ہے۔ بالکل نہیں، ابھی شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ صوفیہ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر شادی ہوگی تو کبیر سے ہوگی، اور ادھر اس کی ماں بھی چلا کر بولی کہ بالکل نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ پھر وہ غصے سے بولی، کیا تم کورٹ میرج کر لو گی اگر میں انکار کروں گی؟ تو صوفیہ بھی غصے میں بولی، ہو سکتا ہے یہی کرنا پڑے جس دن۔ پھر صوفیہ کی ماں بولی کہ جس دن تمہارے پاپا کو ایسی کسی بات کا پتہ چلا تو ہو سکتا ہے کہ اسی دن ان کی سانسیں بند ہو جائیں۔ صوفیہ کو اس کے پاپا کا نام لے کر اس کی ماں نے اتنی جلدی کی کہ اگلے ہی ہفتے اس کی شادی طے کر دی۔ عادل کے ساتھ اس کی ماں نے انور انکل کو ہاں کہہ دی تھی۔ ہیرے جیسی بیٹی دوبارہ ان کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ ان کے انکل نے ان کو مشکل گھڑی میں چھوڑ دیا تھا اور منگنی بھی توڑ دی تھی۔ کیسی ہوتی ہیں یہ ماں، کیسے اپنے ہیرے جیسی پیاری بیٹی کو کسی بھی ظالم جانور کے حوالے کر دیتی ہے، کیسے کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں۔
اور پھر اسی دن صوفیہ اپنے پاپا کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ وہ پاپا میں کیا کروں بلک بلک کر رو رہی تھی اور اوپر والے سے دعائیں کر رہی تھی کہ میرے پاپا کو ٹھیک کر دے۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے پاپا کا پیر ہلا ہے۔ اسے یقین نہیں آیا، لیکن اس نے پھر سے دیکھا تو وہ وہم نہیں تھا، اس کے پاپا کا پیر سچ مچ میں ہلا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پاپا کی انگلیاں بھی ہل رہی ہیں۔ اس نے بھاگ کر اپنے پاپا کو دوسری سائڈ سے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر صوفیہ کو ان کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم ہی اپنے پاپا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے پاپا کوما سے باہر نکل آئے تھے، وہ ہوش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے صوفیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب تڑپ کر رو رہے تھے۔ صوفیہ کے پاپا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ خبر جلدی سے صوفیہ نے اپنی ماں اور بہن کو دی۔ وہ بھی خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ پھر وہ صوفیہ کے پاپا کو اس کی ماں نے تیار کر دیا اور صوفیہ کے پاپا نے صوفیہ کے کان میں کہا، تم بھی تیار رہو۔ اس صوفیہ کی شادی کا دن تھا۔ اس کے پاپا کو یہ بات پتہ تھی۔ اس کے پاپا نے اس کے کان میں کہا، تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اب تک صوفیہ تیار نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے پاپا کا حکم سن کر اسے بات ماننی پڑی۔ جب وہ نیچے آئی تو انور نے اس کے پاپا سے کہا کہ دیر ہو رہی ہے، صوفیہ کو جلدی بلاؤ۔ اس کے پاپا نے کہا، کس کی شادی کس کے ساتھ؟ عادل کی ماں بولی کہ عادل کی شادی صوفیہ کے ساتھ، اور کس لیے ہم یہاں آج جمع ہیں؟ تو صوفیہ کے پاپا نے سیریس ہو کر کہا کہ عادل اور صوفیہ کی منگنی تو ٹوٹ چکی تھی نا، یہ منگنی آپ لوگوں نے ہی توڑی تھی۔ کہ عادل کی ماں ہکلاتے ہوئے بولی، وہ تو بس یہ غلط فہمی تھی، اب دوبارہ یہ رشتہ آپ ہی کی طرف سے پکا ہوا ہے۔ انہوں نے صوفیہ کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو صوفیہ کے پاپا بولے کہ اس رب کا شکر ہے کہ اس نے اس شادی سے پہلے ہی مجھے ہوش میں لا دیا اور میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ صوفیہ کی ماں نے چودھری جی کی طرف دیکھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے عادل کے ساتھ؟ صوفیہ کے پاپا نے غصے میں کہا، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، مجھے انور سے بات کرنے دو، بیچ میں مت بولو۔ ہاں انور، جب تم نے یہ دیکھا کہ میں کوما میں ہوں، نہ جانے زندہ رہوں یا مر جاؤں، فیکٹری ختم ہو گئی، گھر بینک والے لے جائیں گے، تو میری بیٹی کے پاس کیا رہ جائے گا، تو یہ سوچ کر تم نے منگنی توڑ دی۔ مگر ایک فرشتہ جب ہماری مدد کے لیے آیا، اس اچھے انسان نے اس مشکل گھڑی میں میری بیٹی کا ساتھ دیا، اتنی اونچائیوں پر اس کو پہنچا دیا۔ میری بیٹی کا مقام دیکھ کر، اس کی ترقی دیکھ کر، اب تم رشتہ لے کر پھر چلے آئے تاکہ میری بیٹی فیکٹری بھی چلائے اور تمہارا گھر بھی۔ میری بیوی تو بے وقوف ہے، یہ ماں بے وقوف ہے جو ہیرے کو ٹھکرا رہی تھی اور اچھے انسان کے حوالے نہیں کر رہی تھی اپنے ہیرے جیسی بیٹی کو، بلکہ تم جیسے احسان فراموش لوگوں کو دے رہی تھی۔ سب سے اچھے دوست تھے تم میرے، کیا رشتہ نبھایا تم نے ایک اچھے دوست ہونے کا۔ میں تمہارے ایک گھٹیا لالچی بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی بالکل نہیں کروں گا۔ وہ لوگ منہ کھولے ہوئے چودھری جی کو دیکھ رہے تھے، تبھی صوفیہ کا بہنوئی بول اٹھا کہ اگر آپ یہ شادی نہیں کریں گے تو میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ تو صوفیہ کے پاپا مسکراتے ہوئے بولے، ضرور چھوڑ دینا، مگر پہلے جو میں نے اپنی بیٹی کے نام وہ مکان کیا تھا وہ واپس کرو، جو میں نے اسے دہیج میں دیا تھا، جس میں تم لوگ رہ رہے ہو۔ سوچ لو، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات پر صوفیہ کے بہنوئی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ صوفیہ کے پاپا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عادل سے نہیں بلکہ کبیر کے ساتھ کروں گا۔ اس نے میری بیٹی کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، فیکٹری کے ہر مسئلے میں اس کی مدد کی، اسی کی بدولت یہ فیکٹری دوبارہ کھڑی ہوئی ہے اور اتنی اونچائیوں تک پہنچی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ بارات لے کر آنے والے ہیں اور میری بیٹی کی شادی کبیر کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب انور نے بڑی پریشانی کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھا، وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آپ لوگ کبیر کو نہیں جانتے، مجھے بھی بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ کون ہے۔ آپ لوگ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہماری کام والی جو برسوں سے یہاں پر کام کرتی تھی، آپ جانتے ہی ہیں، سلمہ اس کا نام تھا۔ کبیر اسی کا بیٹا ہے، وہ بہت محنتی، خوددار، شریف اور ایماندار بھی ہے۔ یہ سن کر تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ صوفیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی ماں اب کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ پھر کبیر اپنی ماں کے ساتھ بارات لے کر آ گیا۔ اس کے پاپا نے کہا، موسٹ ویلکم۔ اچانک کبیر اور اس کی ماں کو دیکھ کر سب کے منہ بن گئے۔ صوفیہ کے پاپا نے کہا، آپ لوگ اس شادی میں شامل ہونا چاہتے ہیں
تو آپ سب سے کہوں گا کہ شامل ہو کر جائیے، کھانا کھائیے، اگر نہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ شادی کے 2 مہینے بعد صوفیہ ودا ہو کر کبیر کے گھر چلی گئی۔ فیکٹری اس کے پاپا نے پھر سے خود سے سنبھال لی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔